تقدیر میں ہوگا بغیر جب چاول کے دانے جس کی پرندوں کی تقدیر میں لکھا ہو تو اس کو کوئی اڑا کر نہیں لے جا سکتا، تو جو بیوی اور دولت تمہاری تقدیر میں لکھی ہوگی اس کو کوئی اڑا کر کیسے لے جا سکتا؟ اسی لیے قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں بھاگنے کی بات نہ کرو، لڑکوں سے بھی کہتا ہے انتظار کرو، جو تقدیر میں ہوگا بغیر بھاگے بھی ملے گا، بغیر بھگائے بھی ملے گا۔ عزت سے لو، اللہ نے عزت کے راستے بتائیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ آج کل یہ فیشن بنا ہے، ہمارے یہاں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، ہمارے یہاں ارینج میرج کا تصور ہے۔ لو میرج شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، ارینج میرج شریفوں کا طریقہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب حضرت نفیسہ نے میرے آقا سے کہا تھا کہ اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کرتے، فرمایا اس وقت تو سوچا نہیں ہے، کہا کہ اگر کریں تو، کہا میرے پاس مال نہیں ہے، کہا وہ سب کا انتظام ہو جائے گا، آپ صرف ہاں کہہ دے۔ فرمایا کس کے ساتھ؟ تو کہا خدیجہ خود سے آپ کو یہ عرض کرتی ہے کہ آپ خدیجہ کے ساتھ نکاح کریں۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا شریفوں کے نکاح راستوں میں طے نہیں ہوتے۔ میرے اپنے چچا لوگ موجود ہیں، میں پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اگر میرے چچا لوگ ہاں کر دیں گے تب میں بھی ہاں کر دوں گا۔ حضور سید العالمین مختار کل ہو کر اپنا پہلا نکاح یہ فرما رہے کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اور یہاں چھوٹے چھوٹے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں دودھ کے دانت بھی ان کے جو ہے وہ سیدھے سے نہیں پکے، اور وہ اپنا نکاح خود طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے، ہم طے کریں گے، نادان تجربوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چپل خریدنے جاتے ہو تو 4 دوستوں کو لے جاتے ہو، کیسی ہے کیا ہے تحقیق کرتے ہو۔ چپل جو سال اور 6 مہینے کے بعد بدل لینا ہے اس کے لیے اتنا سوچتے ہو، جو بیوی کو زندگی بھر ساتھ رکھنا ہے اس کے بارے میں بھاگنے بھگانے کا تصور کیسا؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں نادان نہ بنو، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اتنی عجلت سے کام نہ لو، ماں باپ کے تجربات کا سہارا لو، دادا دادی کے تجربات کا سہارا لو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا کہ بوڑھی عورتیں جب بیٹی دیکھنے جاتی تھی یا لڑکا دیکھنے جاتی تھی تو وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ اس کی آنکھ سفید ہے کہ کالی ہے۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، دادی اماں یہ کالی سفید آنکھ کی کیا بات؟ کہا چپ رے موے تجھے نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اسی لیے تو دادی ماں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کہ جن کی آنکھیں سفید ہو، جن کی ہو تو برا نہیں ماننا۔ وہ دادی نے کہا وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شریعت نہیں دادی کی بات کا، اور یہ بھی نہیں کہ میں دادی اماں کا کوئی فرمان سنانے آیا، اس لیے بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں کہ عورتیں دیکھیں کہاں تک ان کا دماغ۔ تو کہا کہ جن کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں وہ بے مروت لوگ ہوتے ہیں، اور آنکھیں کالی ہوتی ہیں تو با مروت ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی بیٹی کسی بے مروت کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ یہ عورتیں، ان عورتوں کا تصور یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے، حالانکہ میں اس وقت تو سن کر کے دادی کی بات پہ میں نے یقین کر لیا، وہ میری پہلی استاد بھی تھی تو بہر نے یقین کر لیا، لیکن بعد میں جب میں نے علماء کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا توریت میں رسول اللہ کی صفت یہ لکھی تھی کہ ان کی آنکھیں گھٹ کالی ہوگی، تو یہودیوں نے وہ کالی آنکھوں کا ذکر مٹا کر کے وہاں لکھا کہ ان کی آنکھیں بھوری بھوری ہوگی، سفید سفید ہوگی۔ اللہ اکبر، جو سفید آنکھ کا ہو وہ اکثر بے مروت ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین ہو اس کی آنکھیں سفید کیسے ہو سکتی؟ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ آپ دیکھنا، آپ کو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی کونچیں کاٹی تھی، حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کی آنکھیں کنجی تھی، سفید آنکھیں تھی۔ تو عورتیں یہاں تک دیکھتی ہیں، تو قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں تھوڑا تجربے سے کام لو، بڑے بوڑھوں کے تجربے کو کام میں لاؤ، اپنی مرضی سے نہ ڈھونڈا کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کے لوگ ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں، اور فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے، پھر آپ مشورے سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے عجلت سے کام